قسم کی جو بچوں کو مفلوج بھی کر دیتی ہیں، بعض ذہن پر اثر کرتی ہیں، بعض جسم پر اثر کرتی ہیں. تو تربیت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی ہوش مند انسان اس مضمون کی وسعت پر نگاہ ڈالے تو ناممکن ہے کہ اس کے دماغ میں یہ تکبر کا کیڑا داخل ہو سکے کہ ہم اگر توبہ کر لیں، ہم اگر اچھے ہو جائیں، ہم نیک اعمال کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں تو بچے ضرور اچھے ہوں گے. حضرت نوح سے زیادہ نیک تو وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت نہیں ہو سکتی. حضرت نوح سے زیادہ اعمال صالحہ بجا کرنے والے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبیوں میں بھی حضرت نوح کا ایک غیر معمولی مقام ہے. ایک نبی کی خاطر اور اس کے چند ماننے والوں کی خاطر ساری قوم کو ہلاک کر دینا ایک منفی پہلو رکھتا ہے اور ایک مثبت پہلو رکھتا ہے. اس سے بڑی حضرت نوح کی صالحیت کی گواہی نہیں دی جا سکتی کہ خدا تعالیٰ نے اس ایک پاک بندے کے لیے اور اس کے چند ماننے والوں کے لیے ایک ایسا عظیم اپنے غضب کا نشان دکھایا ہے کہ گویا ساری قوم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ان کے مقابل پر. اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، یعنی ظاہری بیٹا، تو وہاں اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کر دیا کہ ہم کیوں تجھے بچا رہے ہیں اور کیوں ان کو ہلاک کر رہے ہیں. انہو عمل غیر صالح، فرمایا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ صالح اعمال نہیں رکھتا، تو تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تیری خاطر تجھے بچا رہے ہیں اور دنیا کو ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم تو تیرے اعمال صالحہ کی خاطر، ان کو بقا دینے کے لیے، ان کو ہمیشگی کی زندگی دینے کی خاطر تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بچا رہے ہیں، اور جو ان اعمال صالحہ سے خالی ہیں ان کو ہلاک کر رہے ہیں. تو یہ بیٹا تیرا بیٹا کیسے ہو گیا جو اعمال صالحہ کی حفاظت میں اور ان کو بقا دینے کے لیے تیرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ کاٹا جا چکا ہے. بس حضرت نوح کے متعلق یہ عظیم الشان گواہی خود بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل صالح میں ایک بہت ہی بلند اور بالا اور عرفہ مقام تھا. بس اس کے باوجود وہ بیٹا آپ کی زیر نظر، آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر صالح کے طور پر بڑا ہونا شروع ہوا. اس کے بعد کون دنیا کا صالح انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نیکی جو ہے وہ لازماً میری تمام اولاد کو بچا لے گی؟ اس لیے نیکی اپنی انتہا کو بھی پہنچی ہو اور خدا کے ہاں قبولیت کی سند پا چکی ہو، اس کے باوجود ایسے حادثات ہو سکتے ہیں. اس لیے عجز کا مقام یہ ہے کہ انسان دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور یہ ہمیشہ عرض کرتا رہے کہ اے خدا تو ہی ہے جو چاہے تو ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہماری اولاد کو متقی بنا دے. کیونکہ ایسی اولاد کا امام بننا، یہاں امام سے مراد باپ کا یا ماں کا معنی رکھتا ہے، یعنی دونوں کی چونکہ مشترکہ دعا ہے اس لیے ماں بھی امامت میں شامل ہے اور باپ بھی امامت میں شامل ہے. تو مراد یہ ہے کہ اے خدا ہمیں ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں، اور ان کے بغیر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی. اس میں ایک اور معرفت کا نقطہ تربیت کرنے والوں کے لیے بیان فرما دیا، جس کو بھلا کر پھر لوگ تربیت میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. فرمایا اگر تمہیں تقوی کے سوا کسی اور چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی تو یاد رکھنا نہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، نہ تم اولاد کی تربیت کے اہل بنو گے. اگر تم آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیاوی ترقیوں میں ہی دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں اس بات کا پر فخر ہے کہ بیٹی سنگھار پٹار اچھا کرتی ہے، یا کپڑوں میں اس کا ذوق اچھا ہے، یا اس کی سہیلیاں زیادہ ہیں، یا دنیا کے لحاظ سے وہ بلند مقام رکھتی ہے اور ہر دل عزیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اور ان باتوں پر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور تم واری جاتے اس کے اوپر اور کہتے یہ دیکھو ہماری بیٹی گھر میں آ گئی، آج یہ کیا اس نے، آج وہ کیا،
اور تمہیں دل کا سکون انہی باتوں میں نصیب ہو گیا، تو تم یہ دعا کیسے کرو گے پھر کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا؟ کیونکہ مانگی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا تقوی سے تعلق باندھ دیا گیا، تو فرمایا کہ خالی منہ سے دعائیں کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس مضمون پر تم عمل کرنے والے نہ ہو، یہ مضمون تمہاری زندگیوں کا حصہ نہ بن چکا ہو۔ بس اگر واقعی اولاد کی نیکی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر اولاد کی نیکی دیکھ کر ان کی راہوں میں آنکھیں بچھنے لگ جائیں اور انسان کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور خوشی کے ساتھ سجدہ ریز بھی ہو جائے، کیونکہ روحانی دنیا میں یہ کیفیت اکٹھی پائی جاتی ہے، خوشی سے دل اچھلتا بھی ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، تو پھر تم یہ دعا مانگ سکتے ہو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے خدا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور تقوی والی اولاد عطا کر۔ اس کے بغیر تمہاری اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں تو دنیا کے رستوں پر چل رہی ہوں، اور اپنی اولاد کی دنیا کی ترقیات سے تم راضی ہو چکے ہو، اور اگر وہ عبادت نہیں کرتے تو تمہیں دکھ نہ ہوتا ہو، اگر وہ نیکیاں اختیار نہیں کرتے تمہیں تکلیف نہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولنے والے ہوں تو تمہارے لیے تمہارے دل عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر وہ لغویات میں ایسے محو ہوں کہ ذکر الہی کے مقابل پر لغویات کو اہمیت دینے والے ہوں، تو پھر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک غیر متقین میں ہے اور تمہاری یہ دعائیں بالکل کھوکھلی ہو جائیں گی۔ بس وہ لوگ جو بعض دفعہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بعض دفعہ تو ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کی دعائیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، مگر ایسے مضمون میں جو میں بیان کر رہا ہوں غیر کی دعا کام نہیں آ سکتی، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے رخ ان دعاؤں کے خلاف عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، دعائیں اور سمت میں ان کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ دعاؤں کے مخالف سمت میں زور لگا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دعا کرنا کہ یہ دعائیں ہمیں اڑاتے ہوئے ان سمتوں میں لے جائیں جن میں جو تیری طرف لے جانے والے رخ ہیں، یہ کیسی بے معنی اور لغو بات ہوگی، حقیقت میں دعا سے مذاق کرنے والی بات ہوگی۔